اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایجوکیشن فرسٹ ایئر، اس کا پہلا چیپٹر ہے ہمارے پاس، برصغیر میں مسلمانوں کی تعلیم، نظم و نسق والا آج ہم نے پڑھنا ہے۔ برصغیر میں مسلمان حکمرانوں کے عہد میں دور میں دور میں اکثر تعلیمی ادارے اہل علم ہی کی کوششوں سے قائم تھے۔ یعنی برصغیر میں مسلمانوں کے دور میں، جب مغلیہ دور میں بادشاہ تھے مسلمان، تب اہل علم جو لوگ تھے تعلیم والے، انہی کی کوششوں سے تعلیمی ادارے بنے، جو اپنے طور پر یا اہل سرود کی سرپرستی سے، اہل سرود جو بڑے بڑے لوگ ہوتے بادشاہ، ان تعلیمی اداروں کا انتظام چلاتے تھے۔ بادشاہ اور حکمران طبقہ بھی ان تعلیمی اداروں کی علمی و مالی اعانت اور سرپرستی کرتا تھا۔ یعنی بادشاہ جو تھا وہ بھی ان کو پیسے وغیرہ دیتا رہتا تھا، لیکن ان تعلیمی اداروں کی ایک اہم خصوصیت یہ تھی کہ انہیں داخلی طور پر خود مختاری حاصل تھی۔ یعنی داخلی طور پہ اس کے اندر جو کچھ ہونا وہ خود کر سکتے ہیں۔ علماء اور اساتذہ ان تعلیمی اداروں کے نصاب، طریقہ تدریس، امتحانات اور دیگر امور میں آزاد تھے۔ آج کل سکول ہے نا، تو ان کے امتحانات بورڈ لیتا ہے، بورڈ ہی پیپر بناتا ہے، بورڈ ہی سارے کام کرتا ہے، بورڈ جو نصاب دے گا وہی کرنا ہے۔ لیکن تب کیا تھے؟ یہ آزاد تھے، جو مرضی سلیبس بنائیں، جو مرضی سبق دیں، جو مرضی سنیں، جو مرضی جس کو پہلی میں بٹھائیں، 10ویں میں بٹھائیں۔ امتحان جو انتظامی لحاظ سے برصغیر میں مسلمانوں کے دور میں مختلف قسم کی درسگاہیں تھیں۔ درسگاہوں کی چند قسمیں مندرجہ ذیل ہیں: سرکاری مدارس، نمبر 2 مساجد میں قائم مدارس، مسجد و مدرسے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، خانقاہوں اور مزارات سے ملحق مدارس، اس کے بعد ملحق جڑے ہوئے خانقاہوں میں بھی، ٹھیک ہے، علماء کرام کے قائم کردہ ذاتی مدارس، کچھ علماء کرام نے بھی بنائے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ آگے آتا ہے، قدیم ہندوستان کا تعلیمی نظام داخلی طور پہ آزاد اور خود مختار تھا۔ نجی اور شخصی تعلیمی ادارے تو ایک طرف، سرکاری سطح پر قائم کیے گئے مختلف تعلیمی اداروں کے نظم و نسق کی پالیسی بھی یکسانیت نہ تھی، بلکہ ان مدارس کے علماء اور اساتذہ نظم و نسق کے سلسلے میں آزاد اور مختار تھے۔ یعنی اس میں جو بھی کام تھا وہ اساتذہ آزاد تھے، ان کی جو دل تھا وہ کر سکتے تھے۔ یعنی نظم و نسق کے سلسلے میں مرکزیت کا کوئی تصور موجود نہ تھا۔ مدارس میں داخلے کے لیے کسی قسم کی شرط نہ تھی، تعلیم کے لیے عمر کی کوئی پابندی نہ تھی۔ عربی مدارس میں داخلے عموماً شوال کے مہینے میں ہوتے تھے۔ اوقات تعلیم کوئی باقاعدہ نہ تھی، یعنی تعلیم کے وقت یہ نہیں تھے کہ کب امتحان ہونے ہیں، یہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اعلیٰ تعلیم کے مدارس میں باہمی رابطے کا کوئی انتظام نہ تھا، اس کے باوجود نصاب، طریقہ تدریس اور اوقات میں یکسانیت پائی جاتی تھی۔ پھر بھی یہ کام ٹھیک چل رہا تھا۔ تعلیم کے مختلف درجات کے لیے مدت کا تعین نہ تھا، یعنی کوئی خاص مدت نہیں تھی کہ یہی مدت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ طالب علم ایک درجہ کا نصاب ختم کرنے کے بعد دوسرے درجہ میں پہنچ جاتا تھا، یعنی ایک وہ کتاب ختم کرتا تو وہ دوسرے درجہ میں چلا جاتا۔ طلبہ میں اساتذہ کے لیے حد درجہ احترام پایا جاتا تھا، اور وہ اساتذہ کے ذاتی کام میں بھی خوش اور راحت محسوس کرتے۔ یعنی اساتذہ کا کوئی ذاتی کام ہوتا، مثلا ان کے جوتے اٹھانے ہیں، ان کی کوئی بک رہ گئی ہے گھر وہ اٹھا کے لانی ہے، کوئی جوتے پالش کر لینے ہیں، ان کے گھر کا کوئی پانی وغیرہ رکھنا ہے، تو کیا ہوتا تھا؟ بچے خوشی محسوس کرتے اور اساتذہ کا احترام کرتے تھے۔ قدیم ہندوستان کے اسلامی مدارس کے نظم و نسق کا موازنہ آج کے ترقی یافتہ دور کے تعلیمی اداروں کے نظم و نسق سے کیا جاتا ہے، تو ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ قدیم ہندوستان کے اسلامی مدارس کا نظم و نسق مثالی تھا۔ نظم و نسق کے مثالی ہونے کی سب سے بڑی وجہ دل میں اساتذہ اور علم کا احترام تھا۔ یعنی نظم و نسق کیوں تھا؟ بچوں کے دلوں میں اساتذہ کا احترام تھا۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ انگریز کی عمل سے قبل برصغیر میں مسلمانوں کے دور کی علمی سرگرمیوں کے مطالعہ سے چند اہم خصوصیات سامنے آتی ہیں۔ ہر مسجد ابتدائی تعلیم کے مرکز کے طور پر کام کرتی تھی۔ تعلیمی سہولتیں یونیورسل تھیں، مفت فراہم کی جاتی تھیں۔ مفت رہائش کے علاوہ طلبہ کو وظائف بھی دیے جاتے تھے۔ مقصد تعلیم رضا الہی اور نعمت الہی کا حصول تھا۔ یعنی تعلیم کا مقصد کیا تھا؟ خدا کی رضا حاصل کرنا۔ انگریز کی حکومت قائم ہونے کے بعد تعلیم کا مقصد سرکاری ملازمین کے لیے تیاری اور روزگار کا ذریعہ قرار پایا، یعنی جو آج کل ہے۔ جب انگریز آئے تو کیا ہوا؟
کہ انہوں نے تعلیم اس لیے کر دی کہ بچے روزگار حاصل کریں، لوگ نوکریاں حاصل کریں، پیشے حاصل کریں، جو آج تک چل رہا ہے۔ تب تعلیم کا مقصد کیا تھا کہ اللہ پاک کے قربت کا ذریعہ، خدا کو پہچاننا۔ مسجدیں تعلیم کا مرکز نہ رہیں، اس کے بعد جو ہے محدود تعداد میں سکول کھولے گئے، جس کے نتیجہ میں تعلیم محدود ہو گئی اور یونیورسل نہ رہی۔ یعنی مسجدیں جو مدرسے تھے وہ ختم ہو گئے، سکول شروع ہو گئے، اور وہ تعلیم کا وہ لحاظ نہ رہا۔ ٹھیک ہے، مسلمانوں کے دور میں نظام تعلیم عوامی اور آزاد تھا۔ حکمران جو ہے اپنا فرض سمجھتے ہوئے تعلیم کی ترقی پر بے پناہ رقم خرچ کرتے تھے۔ حکمران کیا کرتے تھے؟ تعلیم پہ پیسہ خرچ کرتے تھے، مگر ان کے انتظامی معاملات اور نصاب میں قطعاً مداخلت نہیں کرتے تھے۔ لیکن انگریزوں نے برسر اقتداراتی بلا تفریق مذہب سیکولر بنیاد پر اور مسلمانوں اور ہندوؤں کے لیے یکساں نظام تعلیم رائج کیے۔ جب انگریز آئے تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی ہندو اور مسلمانوں کے لیے ایک جیسا تعلیم نظام ہے، تاکہ وہ ایک مخصوص ذہنیت پیدا کی جائے جس سے مغربی افکار کی اشاعت ممکن ہو سکے، تاکہ مسلمان اور ہندو ان دونوں کے اندر ایک ہی قسم کا ذہن پیدا ہو، اور وہ جو ہے مغرب والے، مطلب تب برطانیہ والے، ان کے یہ ذہانت کام آئے، ان کے جو طریقہ کار ہیں وہ رائے ہوں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا چیز ہے، میرے خیال میں میرے خیال میں چیپٹر اینڈ ہو گیا ہے، بلکہ تھوڑا سا رہتا ہے۔ انگریزی دور میں اردو اور فارسی کی جگہ انگریزی کو ذریعہ تعلیم بنایا گیا اور مخلوط تعلیم کو رواج دیا گیا۔ مجموعی تعلیمی ماحول ایسا بنا دیا گیا کہ مسلمان جو 50% سے زیادہ تعلیم یافتہ تھے، ان میں خواندگی کی شرح کم ہوتے ہوتے پاکستان کے قیام کے وقت 20% سے نیچے آ چکی تھی۔ یعنی 100 میں سے تعلیمی دور کتنا آ گیا؟ 20% آ گیا۔ جتنے 100 میں سے 100 پڑھے ہوتے تو 100 میں سے 20 آ گئے۔ تعلیم کی کمی کی وجہ سے پاکستان بے شمار قدرتی ذرائع اور وسائل کے باوجود معاشی اور معاشرتی طور پر دنیا کے بہت پست مقام تک پہنچ چکا تھا۔ یعنی سارا کچھ ہونے کے باوجود تعلیم کی کمی کی وجہ سے پست ہو گیا۔ معاشی اور معاشرتی بہتری ملکی ذرائع اور وسائل سے فائدہ اٹھانے کے لیے آزادانہ اور یونیورسل ایجوکیشن بہت ضروری تھا۔ پھر کوئی ایسا ذریعہ تعلیم ہونا ضروری تھا جو مسلمانوں کے لیے بھی فائدہ مند ہو۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اہم نکات آ جاتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے۔ اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ ہم آپ کے لیے بہترین لیکچر لے کے آتے ہیں۔